منصف ٹی وی کے خاص پروگرام رونق رمضان میں آپ کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ آج ہم موجود ہیں پرانی دلی کے جامع مسجد علاقے کے اندر، جو یہ وہ علاقہ ہے جو اپنی تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے کافی زیادہ مشہور ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو اپنی تہذیب و تمدن کے لیے خاص طور سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آج ہم کچھ اہم لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کے لیے خاص مبارک مہینہ کیسا گزر رہا ہے اور بازاروں کی رونقیں جو ہیں وہ کس طرح سے رہیں گی۔ آئیے ہم چلتے ہیں اور کچھ لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا فیضان۔ یہ ماہ مقدس اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے جو امت مسلمہ کو ملا ہے۔ جیسے ہی ماہ رمضان آتا ہے، ہر طرف رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں میں اپنے فضل کو عام کر دیتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں بندہ مومن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائے اور اپنے رب کو راضی کر لے، جو رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی شہر دہلی کا منظرنامہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے اور ہر کوئی عبادت میں مصروف نظر آتا ہے۔ دن رونق بھرے تو راتیں نورانی ہو جاتی ہیں، لوگوں کے معمولات زندگی بدل جاتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی بڑھ جاتی ہے اور لغویات سے بچنے کی تلقین ایک دوسرے کو کی جاتی ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو یہ ماہ رمضان کا مہینہ ملا، اور ہم بھی اس میں سے ایک ہیں، اور عبادت کا مہینہ ہے اور جتنی عبادت کریں گے کم ہے۔ رمضان کا مہینہ بہت ہی متبرک ہے مسلمانوں کے لیے۔ سب سے اہم بات یہ خوش قسمتی ہے آپ کی، ہماری اور تمام امت مسلمہ کی، کہ اللہ عز و جل نے یہ دن ہمیں دکھایا۔ کتنے ہمارے اور آپ کے ایسے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ماں باپ میں سے بھی، جو آج ہمارے ساتھ نہیں اور پچھلے سال رمضان میں تھے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دن دکھا رہا ہے، اور امید یہی ہے کہ اس مہینے کی قدردانی ہم آپ سب مل کر کے کریں، دیش میں امن بھائی چارے کے لیے، اتحاد اتفاق کے لیے دعا کریں، اور جو عبادت کا اللہ تعالیٰ نے رات دن صبح شام جس طریقے سے رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ نے روزے کو گزارنا اور خود کی زندگی کو جو ڈسپلن سکھاتا ہے رمضان، جیسا سکھایا ہے، بتایا ہے، اسی طریقے سے ان راستے پر چلنے کی اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ دن ہماری اور آپ کی زندگی میں بار بار آئیں۔ غفران، بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دن بھی عبادت میں گزریں، رات بھی عبادت میں گزریں، صبح بھی عبادت میں گزریں، اور شام بھی یوں ہی فراغہ بھی عبادت میں گزریں۔ نیکیوں کے موسم بہار ماہ رمضان میں دہلی کی شاہی جامع مسجد کے اطراف ایک خاص ماحول نظر آتا ہے۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی اس مسجد کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اس مسجد کو روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ اپنی کشادگی کے لیے مشہور یہ مسجد ماہ رمضان کے موقع پر اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرتی ہے۔ کوئی خاص تیاری کی آپ نے رمضان کریم کی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے رمضان کی شروعات ہو گئی، کیا کوئی خاص تیاری کی آپ نے؟ ایک خاص تیاری وہی اپنا روزہ ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، تراویح ہوتی ہیں، اور آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رونق کیسی ہے۔ آپ دیکھیں گے 24 گھنٹے یہاں رونق رہتی ہے۔ تو بس یہی یہاں پہ ہم آئے تھے، اپنا دیکھنے آئے تھے رونق وغیرہ۔ سب لوگ باہر سے آتے ہیں یہاں پہ دیکھنے، یہاں پہ خاص طور سے لوگ آتے ہیں دیکھنے پرانی دلی میں۔ ہم جو ہیں ابھی یہاں پہ نمازی پڑھنے آئے ہیں عصر کے بعد ہم سیدھا اپنا روزہ کھولنے آئیں گے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں یہاں پہ، ایسے ہی ٹہل لگانے آ گئے، اور یہاں سے کافی سارے لوگ باہر سے بھی آتے ہیں، اندر روزہ کھولنے آتے ہیں یہاں پہ۔ جی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ بھی روزہ کھولنے کے لیے آتے ہوں گے۔ جی کبھی کبھار ہم بھی آ جاتے ہیں یہاں پہ روزہ کھولنے، اور جیسے بھیڑ ہوتی ہے، دیکھنے لائق ہوتی ہے، کافی ساری بھیڑ بھی آتی ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں اندر روزہ کھولنے کے لیے۔ وقت افطار سے لے کر وقت سحر تک جامع مسجد کے اطراف کے بازاروں کی رونقیں قابل دید بھی ہوتی ہیں اور باعث عید بھی۔ جس طرف نظر ڈالیے لوگوں کا ہجوم اور دکانداروں کی پرمسرت مصروفیت نظر آتی ہے، اور جسے دیکھو وہ سحر و افطار سے متعلق ضروری اشیاء کی خریداری میں مصروف نظر آتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر رونق جو ہے 12 مہینے کی ویسے رونق ہے، لیکن رمضان کی رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس کے اندر یہاں پہ خریداری
बढ़ रही है और दिन ब दिन यहाँ बढ़ती रहेगी। ख़ास तौर पे यहाँ पे छुट्टी वाले दिन जो है, जुम्मा, हफ्ता, इतवार के दिन, यहाँ पर बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती। होटलों के अंदर आधे घंटे वेटिंग करनी पड़ती है। लेकिन अभी आहिस्ते आहिस्ते ये भीड़ शानदार तक, ईद की शानदार तक बढ़ती चली जाएगी। और ये रौनक यहाँ हमारे तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों की वजह से इस इलाके में बड़ी रौनक रहती है। माह रमज़ान के ख़ास मौके पर दिल्ली के बाज़ार सज धज कर तैयार हैं। इफ्तार के वक्त यहाँ के बाज़ारों की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद में वक्त इफ्तार एक ख़ास नज़ारा देखने को मिलता है। इफ्तार से क़ब्ल ख़ास दुआओं का एहतमाम किया जाता है। सब लोग मिलजुल कर साथ बैठते हैं और अपने रब के हुजूर दुआएं करते हैं। और फिर आती है वो घड़ी जिसका बंदा मोमिन को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सब लोग मिलजुल कर इफ्तार करते हैं। इफ्तार के वक्त का ये मंज़र बड़ा ही रूहानी और नूरानी मालूम होता है। ये जिस तरह के भाई रोज़े पूरे रखने चाहिए, इबादत करनी चाहिए, और जैसा हम कर रहे हैं ये पूरे 12 महीने करना चाहिए। बस ये नहीं रमज़ान करना चाहिए, पूरे 12 महीने करना चाहिए। बस सब साथ में बैठ के रोज़ा खोलते हैं, एक खुशी होती है। अपनी जामा मस्जिद में देख लो, दूर दूर से पब्लिक आती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पब्लिक आती है रोज़ा खोलने जामा मस्जिद में। उसका रोज़ा इफ्तार के अंदर जो यहाँ पर हज़ारों लाखों आदमी जो है, यहाँ पे समोसे, पकौड़े, आलू के, पनीर के पकौड़े, गोभी के पकौड़े, प्याज के पकौड़े और चने की दाल और शरबत रोज़ा या दूसरे शरबत जो है वो यहाँ पर लोग रोज़ा खोलते वक्त पीते हैं और उसे खाते हैं। रोज़ा इफ्तार में एक ख़ास तरह के खाने यहाँ पर होते हैं रोज़ा इफ्तार में। वो सिर्फ पुरानी दिल्ली के अंदर ही आपको ये रौनक नज़र आएगी दस्तरखानों पे। हर बार ये महीना हमारी ज़िंदगियों में आता है और एक महीना हमारे पास रहकर हम सबको अपनी रहमतों और बरकतों से नवाज कर पलक झपकते ही हमसे रुखसत हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने की रहमतों और बरकतों से हम सबको सरफराज फरमाए और हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। माह रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है। इस माह मुक़द्दस में नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है और बंदा मोमिन के रिज़्क़ में इजाफ़ा कर दिया जाता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। शायद यही वजह है कि इस माह मुक़द्दस में बंदा मोमिन की यही कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें और नेकियां कमाएं। मैं सबों से अपील करूँगा कि आप जितनी भी इबादत है करें, कुरान ख़्वानी करें। गरीबों में अगर अल्लाह ने साथ दी है तो जो भी आपको माल दिया है उसमें से ख़र्च करें। तो ये सब कुछ अगर करेंगे तो शायद अल्लाह कबूल कर ले और इसमें आपको आखिरत के अंदर अज्र मिले। बच्चों को उनकी जो है क्या नाम है, जिस तरह से उन्हें वो किया जाता है, उन्हें माला वगैरह पहनाई जाती है, उस दिन ख़ास तौर से उनका एहतमाम होता है। तो कुछ इस तरह से बताएंगे आप? नहीं, ऐसा होता है, तरावियाँ जो होती हैं, ख़त्म कुरान पाक जब होता है तो उसमें लोग उसमें खुशी का इज़हार करते हैं। जो हाफिज़ होता है उसको कंठे और चिरागा करा जाता है। लोग वाक़ तबर्रुक तकसीम करते हैं। एक अजीब सा माहौल है पुरानी दिल्ली का। पुरानी दिल्ली का कल्चर जो है ना, पुराने टाइम से चला आ रहा है और चला आता रहेगा इंशाल्लाह। और इसमें रौनकों का महीना है और पुरानी दिल्ली के अंदर जो रौनक आपको नज़र आएगी वो कहीं और शायद नज़र नहीं आएगी। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में रोज़ा सिर्फ़ एक इबादत ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी एक बेहतरीन तोहफ़ा है। माहिर तिब मानते हैं कि रोज़ा जिस्मानी और रूहानी सेहत दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। असल में रोज़ा जो है ये जिस्मानी और रूहानी सेहत दोनों के लिए कारआमद है। बिल्कुल। और ये हम नहीं कह रहे हैं जी। बल्कि हमें तो सिर्फ ये मानना है कि अल्लाह का हुक्म है, हमें रोज़ा रखना है। तो अल्लाह ताला का कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जो हमारे लिए दीन दुनिया के भलाई का सबब ना बने। अब इसमें यह है कि एहतियात रखने की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर से खाने पीने में यह हमेशा एतदाल रखना चाहिए, लेकिन रमज़ान शरीफ में तो ख़ास तौर से जो लोग रोगनियात का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चटपटी चीज़ें बनाने के लिए उसमें तरह तरह के मसाले इस्तेमाल करते हैं
اور کچھ مصنوعی مسالے بھی استعمال میں لائے جا رہے ہیں، تو مناسب نہیں ہے۔ جو میرا خیال ہے کہ قدرتی طور پر جو چیزیں موسم کا پھل ہے، سبزیاں ہیں، اس کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ اور یہ چٹنی جو ہے، چاہے ہری دھنیا کا ہو یا پودینے کا ہو یا ٹماٹر سوپ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، تو سوپ اور جوس وغیرہ کافی فائدہ مند ہے اس میں۔ اور باہر کی جو جیسے جنک فوڈ ہے اور کولڈ ڈرنکس ہیں، ان سب چیزوں، اور برگر ہے، پیزا ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو آدمی اس کا استعمال نہ کرے، لیکن کہیں بائی چانس کوئی پھنس گیا کہ بھائی ٹھیک مسافر ہے، انسان ہے، کہیں نہیں کچھ نہیں پایا، چلو بھائی، تو وہ تو کام چلانے کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ خاص خیال رہے کہ ہمیں جو ہے رمضان شریف میں کم سے کم بلا تقاضا سفر نہ کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے گھر پر رہیں، ضروری جو کام ہے وہ کر لیں، اور اسی طرح جو ہے پھر کھانے پینے کا بھی خیال رکھا جائے کہ ہم جو زیادہ اسپائسی چیزیں ہیں اور روغنیات سے اور چربی والی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ سیدھی سی بات ہے، یہ تو انڈائجیشن ایک عجیب سا مرض ہو گیا اس وقت، اور وہ بھی اس وجہ سے چونکہ کوالٹی بیس کھانے ہمارے پاس نہیں رہ گئے اب، چونکہ بازار میں جو کچھ دستیاب ہے اس میں جو ہے مصنوعی غذائیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ سادہ کھانا اور تازہ کھانا ہو، اور اس میں جو سنت طریقہ ہے وہ اختیار کیا جائے، تو انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ روزہ ہم سب کے لیے ایک بہترین ٹریننگ پیریڈ ہے، اور روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اور ہمارے شب و روز میں، ہماری زندگی میں ڈسپلن آ جائے۔ رمضان جو ہے ڈسپلن سکھاتا ہے۔ اب تراویح سے جو معاملہ شروع ہوتا ہے چاند دکھنے کے جیسے بعد میں نے کہا، تو جہاں تراویح کا معمول بنتا ہے وہیں سحری اور افطار کی بزم سجتی ہے، اسی طریقے سے بچوں کے اندر ذوق اور شوق ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ ہی لطف، اور میں کہتا ہوں کہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ، اللہ عز و جل کی تجلیوں کا مہینہ، جس میں کھانا بھی، پینا بھی، نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، سب کچھ اس میں ہوتا ہے۔ بچوں کے روزہ رکھوائے جانا، تراویحوں کا اہتمام ہونا، کلام پاک کا پورا کرنا، تلاوت کرنا، یہ سب روحانی جو برکتیں ہیں وہ بس اسی مہینے میں نظر آتی ہیں۔ غفران کہ رمضان کا مہینہ جو ہے اصل میں ہم سب مسلمانوں کے لیے یہ ایک تہوار ہے۔ یہ 30 دن جو ہے رمضان روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، روزہ رمضان بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، رمضان ہے جھوٹ نہ بولنے کا نام، کسی کو بری نظر سے نہ دیکھنے کا کام، چوری چکاری نہ کرنے کا کام، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پہ قابو پانے کا نام روزہ ہے۔ اور یہ مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ ہمارے لیے پورا 30 دن جو ہے وہ ایک تہوار کی طرح ہے۔ اور یہاں خاص طور پہ پرانی دلی کے اندر جامع مسجد ایریا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تمام لوگ یہاں پہ جڑتے ہیں، فرید آباد، گڑگاؤں، کیا نام ہے، نوئیڈا اور دوسرے علاقوں سے یہاں پہ خاص طور پہ جامع مسجد کے ایک تاریخی عمارت ہے۔ جامع مسجد ایک مذہبی عبادت گاہ ہے، اور یہاں پر اس کریز کا ہے لوگوں کو دیکھنے کا۔ یہ تو مطلب وہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اس میں تو ہر طرح کی فیض یابی ہوتی ہے، لوگ روزے رکھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، اور میں اپیل کروں گا سب سے کہ بھائی اس رمضان کو ضائع نہ جانے دیں، اور اس کا جو ٹائم ہے اس کو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، عبادت کریں، اور قرآن خوانی کریں، اور لوگوں کی جتنی مدد ہو سکتی ہے کریں۔ ماہ رمضان محبت اور رواداری کا بھی پیغام دیتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اپنے مسلم بھائیوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور کئی مقامات پر روزہ داروں کے لیے افطار کا اہتمام کرتے ہیں اور روزہ داروں کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جامع مسجد میں بھی کئی مسلم لڑکی آتی ہیں جو وہاں پہ روزہ افطار کراتی ہیں اپنے مسلم بھائیوں کو، اور کیا کہتے ہیں وہ ایک رونق، عجیب و غریب قسم کی رونق ہے۔ یہ صرف پرانی دلی چاندنی چوک میں ہے جہاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب میں آپس میں بڑی محبت ہے۔ یہ آپ کو دلی یا ہندوستان کے کسی کونے میں چاندنی چوک جیسی رونق اور برکت اور تعلقات اور پیار محبت کہیں اور نہیں مل سکتا جو اس چاندنی چوک علاقے میں۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا بہترین انعام ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا موقع دیتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر، شکر اور تقوی سکھاتا ہے اور ہماری بہترین تربیت کرتا ہے۔ ماہ رمضان ہمیں اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کرنے کا درس دیتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مقدس کو ایک بہترین ٹریننگ پیریڈ جانیں، اور ہم سب اس سے تقوی، صبر، شکر اور تزکیہ نفس کی تربیت حاصل کریں۔
माह रमज़ान की आमद के साथ ही पुरानी दिल्ली के बाज़ारों की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। जैसे ही माह रमज़ान आता है, हर तरफ एक रूह परवर कैफियत और खुशी की लहर दौड़ जाती है। ख़ास तौर पर वक्त इफ्तार से लेकर सहर तक बाज़ारों का मंज़र देखने से ताल्लुक़ रखता है। जगह जगह रोशनियों की चमक, रंग बिरंगी सजावट और लोगों का जोशो खरोश नज़र आता है। ये कहना गलत न होगा कि माह रमज़ान की आमद के साथ ही पुरानी दिल्ली की रौनकों में चार चांद लग जाते हैं। ये पहला अशरा जैसे ही ख़त्म होगा तो फिर रौनक हो जाएगी इन बाज़ारों में। लजीज पकवानों की तरफ लोग दौड़ेंगे, शॉपिंग की तरफ दौड़ेंगे, और जो बाहर से लोग आते हैं वो भी यहाँ पे कसरत से आते हैं और शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और जो जामा मस्जिद है, जिसकी जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती है, एक इसका एक अपना वो रहा है, एक ये गवाह है यहाँ की अदब की, यहाँ की तहजीब की, यहाँ के कल्चर की, और वो यहाँ पर बरकरार रहे। हमारी कोशिश यही है, जामा मस्जिद के तमाम मार्केट एसोसिएशन वाले भी इसको फॉलो कर रहे हैं कि हम अपने बाज़ार को किस तरह से बेहतर और अच्छा बना सकें, ताकि यहाँ पर आने वाला मेहमान, आने वाला ख़रीदार, व्यापारी जो है यहाँ से एक अच्छा मैसेज लेके जाए। माह रमज़ान के मौके पर खूबसूरत और रंग बिरंगी टोपियाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक सबकी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। बाज़ार में टोपियों की कई अक़साम दस्तयाब हैं। तो भाई आपके पास कौन कौन सी टोपियाँ हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ये कड़ी हुई टोपी है, ये कड़ी हुई टोपी है बांग्लादेश की। ये यहाँ ये है हाँ, ये क्या नाम है, नहीं यहाँ की हमारी टोपी है, ये सस्ती वाली है। और इसके रमज़ान के टाइम पे जो है टोपी की बिक्री जो है सही हाँ ज़्यादा हो जाती है। और मैं यहाँ पर जो है लगाया हूँ, आज पहली दफ़ा मैंने लगाया है। तो आपने टोपी की बहुत सारी वैरायटी लगा रखी है, तो आप बता पाएंगे कि कौन कौन सी कीमतों की आपके पास टोपियाँ हैं? ये हमारे पास 100 रुपये की टोपी है, ये हमारे पास 10 रुपये की टोपी है, ये 100 रुपये टोपी है हमारे पास। रमज़ान में ज़्यादा बिक्री होती है। सब नमाज रोज़े रखते हैं, जो मतलब नहीं भी पढ़ता है वो नमाज पढ़ता है। इफ्तार का आगाज़ सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खजूर से करना हर मुसलमान की अव्वलीन तरजीह होती है। बाज़ार में कई अक़साम की खजूर दस्तयाब हैं। वक्त इफ्तार फलों, खजूरों और इफ्तार से मुताल्लिक़ ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में इजाफ़ा हो जाता है। हमारे पास सब तरह की खजूरें हैं, कम सस्ती से लेके महंगी तक सभी है। कौन कौन सी वैरायटी आपके पास है खजूर? हमारे पास कलमी है, अजवा है, अंबर है, शुक्री है और सब वैरायटी है। अभी देखिए, ये देखिए, ये है, ये 200 रुपये किलो है, ये 300 है, ये 350 है, ये 240 है, और ऐसे ही 1000 है, 800 है, 1200, सभी रेंज के तरह के है। ये रही कलमी, ये अजवा है, वो शीशे में लग रही है, वो अंबर है। इन सब अंबर 1200 है, कलमी 600 है, अजवा 1200 है, कलमी की फर्स्ट क्वालिटी है 800 रुपये किलो ये रही। और बांटने के लिए सबसे ज़्यादा ये चलती है कीमिया गोल्ड। मिसवाक दांतों और मसूड़ों के लिए बेहद मुफीद है। ये न सिर्फ दांतों को कुदरती तौर पर साफ़ और सेहतमंद रखती है, बल्कि सांस को भी खुशबूदार बनाती है और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल का ज़रिया भी है। बाज़ार में मिसवाक की भी कई अक़साम दस्तयाब हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की मिसवाक ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं। हमारे पास पीलू की होती है, ये पीलू की है जी, ये भी पीलू की है जी, ये पैकिंग में है, ये खुली हुई है जी। और ये जैतून की होती है, अच्छा। ऑलिव ऑयल, ये सबसे बढ़िया मिसवाक होती है। इससे बढ़िया मिसवाक कोई नहीं होती। इसका रेशा वेशा भी पतला होता है, करने में भी आसानी होती है। तो ये 70 बीमारी दूर करती है, इससे बढ़िया मिसवाक कोई नहीं। और ये दूसरी वाली मिसवाक? ये सब एक ही है, ये मोटी है, पतली है, इस तरह से ये होती है ना, मोटी पतली, ऐसे इसमें है मोटी पतली। क्योंकि रमज़ान मुबारक के अंदर लोग ज़्यादा इसको जी जी करते हैं। जी 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 क्योंकि सुन्नत नबवी है। जी 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 ज़्यादातर रमज़ान में ज़्यादा बिकती है ये, और हम दिनों में तो बिकती है, लेकिन रमज़ान में ज़्यादा बिकती है, जो रमज़ान में लोग हर आदमी खरीदता है इससे। माह रमज़ान की आमद के साथ ही बाज़ारों में तरह तरह की सेवइयाँ, खजला और फैनी भी दस्तयाब हैं। वक्त सहर
روزہ دار سیویاں، کھجلا اور پھینی کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں۔ پرانی دلی میں سحری کے دسترخوان پر دودھ، کھجلا پھینی ایک قدیم روایت کا حصہ ہیں جو سحری کے ذائقے کو دوبالا کرتی ہیں۔ یہاں پر کون کون سی کھجلا پھینیاں ہیں اور اس وقت ڈیمانڈ کون کون سی ہے؟ ڈیمانڈ آپ کو وہ ہے بیسی دام کی ہے، 250 ہے، 280 ہے، یہ 180 ہے، 200 ہے، یہ آپ کو 120 روپے ہے، وہ 300 روپے ہے۔ تو یہ جو آپ یہ سیویاں ہیں کس طرح سے بنائی تھی تھوڑا سا بتائیں گے؟ اس کو آپ کو چینی کو یہ سیرا بنا کے اس کے بعد تک اس کو ڈال کے دودھ میں ڈال کے بناتے ہیں؟ دودھ میں چاہے چینی میں بنائیے آپ۔ یہ روز کے لیے ہے، یہ چیز روز استعمال کرتے ہیں، صبح سحری کے وقت استعمال کرتے ہیں، اور یہ عید کے لیے ہوتا ہے جب سب کو بلاتے ہیں اپنے اس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ ڈال کے اس کو بناتے ہیں دودھ کے اندر بڑھیا کر کے اس کو۔ ابھی تو کیونکہ رمضان مبارک کا آغاز ہوا ہے، ابھی آنے والے دنوں میں بھیڑ بڑھے گی تو آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے زیادہ مال بکے گا؟ بالکل، اس سے تو یہی ہے کہ سب بکے گا، سب مستقر ریٹوں میں دے رہے ہیں، آرام دے رہے ہیں، بڑھیا مال دے رہے ہیں، اچھا مال دے رہے ہیں، اچھی کوالٹی کا دے رہے ہیں۔ ابھی کیونکہ شروعات ہوئی ہے تو ابھی بھیڑ کم ہے، ابھی کم لوگ آ رہے ہیں، کم گراہک آ رہے ہیں۔ لے کے جا ہی رہے ہیں لوگ، دور اور آؤٹ ادھر سے بھی آتے ہیں تو وہ لے کے جاتے ہیں، پھر یہاں دلی سے زیادہ لے آتے ہیں لوگ، دلی میں اچھا ملتا ہے مال تو اس میں زیادہ لے کے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو لوگ باہر کے لوگ کافی آتے ہیں، وہ سب لے کے جا رہے ہیں، آگے آنے والے ٹائم میں اور رش ہو جائے گا۔ آپ کے پاس کوالٹی کون کون سی ہوتی ہے، کس کس طرح سے تھوڑا بتائیں گے آپ؟ کوالٹی جیسے پھینی ہے، یہ گھی میں دیسی گھی والی بھی ہے، ڈالڈا والی بھی ہے، 3 قسم کی ہیں ساری، جیسے جس کو جس کی جیسی پسند ہے وہ لے کے چلے۔ کھجلا بھی اسی طرح سے؟ کھجلا بھی اسی پسند ہے، ایک ہی ورائٹی کا کھجلا ہے ڈالڈا کا۔ ماہ رمضان صرف عبادت کا ہی نہیں بلکہ محبت، بھائی چارہ، اتحاد اور خوشیوں کا بھی پیغام لے کر آتا ہے۔ بازاروں کی رونقیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مسلمان رمضان کا استقبال نہایت عقیدت اور خوشی سے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ مقدس کے روزے عافیت اور صحت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پرانی دلی کے جامع مسجد کا وہ علاقہ جو اپنی تہذیب و تمدن کے لیے اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے خاص طور سے لوگ اس کو یہاں پر دور دراز سے آتے ہیں، اور خاص طور سے رمضان مبارک کے موقع پر جو یہاں کی بھیڑ ہوتی ہے وہ دیکھنے لائق ہوتی ہے۔ میں اپنے کیمرہ مین سے کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ دکھائیں کہ کس طرح سے جامع مسجد کے آس پاس کے علاقے کو کس طرح سے سجایا گیا ہے۔ خاص طور سے یہ رمضان مبارک کے موقع پر ہی خاص طرح کی سجاوٹ کی گئی ہے، اور یہ وہ سجاوٹ ہوتی ہے کہ رمضان کے موقع پر ہی کی جاتی ہے، اور یہاں کی رونقیں اگر آپ دیکھیں خاص طور سے رات کے موقع پر وہ واقعی دیکھنے کے لائق ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو سجاوٹ ہوتی ہے اس کے اندر خاص طور سے اس کو لائٹوں کے ذریعے سجایا جاتا ہے، اور یہ رمضان مبارک کے موقع پر ہی کیا جاتا ہے۔ اور اس کے دوسرے طرف ہے جامع مسجد، وہ تاریخی جامع مسجد جہاں پر لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اور ابھی منصف ٹی وی ٹیم کو دیجیے اجازت، کیمرہ بلبن سنگھ کے ساتھ محمد غفران آفریدی، منصف ٹی وی، دلی۔ پروگرام رونق رمضان کو پیش کیا ہے روح افزا ڈرنک آف انڈیا، روح افزا ڈرنک آف انڈیا، اور تعاون کیا ہے لمسا فلیورڈ چائے، لاکھوں کی پسند لمسا فلیورڈ چائے، اور خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ، خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔